وراثت نہ دیں. آپ مسجد سے چپل چوری کریں گے 50 روپے کی ہوگی, پٹیں گے بھی, ذلیل بھی ہوں گے, لیکن بہن کی 50 لاکھ کی وراثت آپ نہ دیں تو نہ سوسائٹی میں ذلیل ہوں گے آپ, نہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے, برا بلا کہیں گے, آپ کے رشتے ناتے بھی ہوں گے. جب کوئی کہے گا آپ نے بہن کی وراثت کیوں نہیں دی, آپ بولیں گے بھائی ہمارے گھر کا معاملہ ہے, گھر اندرونی معاملہ ہے, آپ کیوں بیچ میں انوالو. حالانکہ اب مجھے بتاؤ چپل چوری کرنے والا بڑا چور ہے یا بہن کی وراثت کھانے والا بڑا چور ہے؟ چپل چوری کرنے والا اپنے ماموں اور بہن کی چپل نہیں چوری کرتا, وہ اجنبی کی چپل چوری کرتا ہے. بہن کی چپل چوری کرنا زیادہ برا ہے کیونکہ وہ خونی رشتہ ہے. نمبر 2, اللہ نے مسلمان کا مال کھانے کو حرام قرار دیا لیکن عورت کا مال کھانے کو الگ سے حرام قرار دیا ہے. اس پر الگ آیتیں ہیں. تو پتہ چلا کہ اسلام میں عورت کا مال کھانا زیادہ بڑا جرم ہے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, سورہ نساء کی آیتیں. اور اللہ نے اجنبی کا مال کھانے کو الگ سے حرام قرار دیا, رشتہ داروں کا مال کھانا قطع رحمی ہے, اس کو الگ سے حرام قرار دیا. تو بہن کو وراثت نہ دینے میں 3 چوریاں اکٹھی ہو گئیں. ایک یہ کہ آپ نے کسی انسان کا مال کھایا, نمبر 2 مسلمان کا مال کھایا, نمبر 3 رشتہ دار کا مال کھایا, نمبر 4 عورت کا مال کھایا. لیکن آپ سوسائٹی میں سوٹ ٹائی میں, اور وہ سوٹ ٹائی بھی آپ نے اسی وراثت کے پیسوں سے خریدی بھی ہوتی ہے, گھوم رہے ہوتے ہو, کوئی بدنامی نہیں ہوتی آپ کی, اور آپ اس سے حج بھی کرتے ہو, عمرے بھی کرتے ہو. ہماری کمیٹی میں پچھلی کمیٹیوں میں سے ایک بندہ پکڑا گیا تھا, اس نے کرپشن کی تھی. تو پتا چلا کہ جیسے ہی کرپشن کی ہے نا تو پہلے عمرہ کر کے آئے ان پیسوں سے. تو یہ لوگ عجیب ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے حج بھی ہو رہے ہوتے ہیں, عمرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ان حرام پیسوں سے. تو اس لیے یہ بھی چوری کا ایک مہذب طریقہ ہے, بہنوں کی وراثت ہڑپ کر لینا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہ دے, سمجھ رہے ہو؟ اچھا, اس میں جب زیادہ مسئلہ ہوتا ہے نا, زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, مائیں بھی کھا جاتی ہیں بچوں کی وراثت. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے شوہر کا انتقال ہو گیا, ماں وراثت ہی نہیں تقسیم ہونے دے رہی. بھائی یہ بھی چوری ہے 100%. ماں کہتی ہے میں ماں ہوں. بھائی اللہ کو زیادہ پتا ہے آپ کے ماں ہونے کا یا آپ کو زیادہ پتا ہے؟ اللہ نے بیوہ کا 8واں حصہ رکھ دیا نا, باقی سارا کس کو دیا ہے؟ اولاد کو. تو آپ اللہ سے آگے نکل رہی ہو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ماں کہتی ہے میں جب تک ہوں کوئی بٹوارا نہیں ہوگا, کیا ہم وراثت دے دیں, میں کہاں جاؤں گی. بھائی یہ اللہ کو سوچنا چاہیے تھا نا, کیا خیال ہے؟ اللہ نے کہا کہ 12.5% ماں کا حصہ, باقی سارا کس کا حصہ؟ بیٹوں کا حصہ. ماں کہے گی جب میں مروں گی تو ڈیوائیڈ کر دینا. بھائی جب آپ مرو گی تو آپ کی وراثت ڈیوائیڈ ہوگی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب ماں مرے تو باپ کی وراثت تقسیم ہوگی. اللہ نے کہا جب باپ مرے گا تو باپ کی وراثت, ماں مرے گی تو کس کی وراثت؟ بولو, پھر ماں کی وراثت تقسیم ہوگی. مائیں بھی ظلم کر رہی ہوتی ہیں, تو یہ بھی چوری ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ماں 15 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی ہے, بچوں کی عمریں 15 سال بڑھ چکی ہیں. 15 سال پہلے جو پیسہ مل کے وہ جو کچھ کر سکتے تھے, کاروبار وغیرہ بزنس وغیرہ اسٹیبل ہو سکتے تھے, 15 سال کے بعد عین ممکن ہے اب ان کے لیے وہ ذرائع نہ ہو. اور 15 سال تک جو انہوں نے غربت میں گزارے, یہ کس جرم کی سزا ملی ہے ان کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے میرے بھائی؟ تو یہ ظلم کون کر رہا ہوتا ہے؟ ماں کر رہی ہوتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ گھر بک جائے گا تو میں کہاں جاؤں گی, شریعت نے اس کا انتظام کیا ہے کہ تمہیں پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی. اولاد کی ذمہ داری. کوئی بھی بیٹا رکھے گا, وہ نہیں رکھے گا پھر آپ فتویٰ لیں, پھر مفتی فتویٰ دے گا کہ بھائی جب وراثت تقسیم ہو گئی ہے تو ماں کو مناسب رہائش کا انتظام کر کے دینا وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بچوں کی ذمہ داری. وہ نہ کر رہے ہو پھر آپ بد دعائیں دیں. اس پہ بد دعائیں دینا کہ باپ کا کفن میلا نہیں ہوا اور وراثت تقسیم ہو رہی ہے, یہاں بد دعائیں الٹا ریورس ہوں گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بد دعا بچوں کو نہیں لگے گی, الٹا ماں کو لگے گی جا کے. آپ شریعت میں رکاوٹ بن رہی ہو. تو یہ بھی بہت بدترین چوری ہے کہ بھائی بہن کی وراثت کھا جائے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جائے, ماں بچوں کی وراثت کھا جائے, وہ نہ ان کو تقسیم کرنے دے. اور اس میں بعض دفعہ نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں, ان کا تو مال کھانا ایسے جیسے جہنم کے انگارے کھا رہے ہو آپ, اتنا بڑا جرم ہے. شریعت میں نابالغ بچوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں. نابالغ بچے کی پراپرٹی آپ نہیں بیچ سکتے کیونکہ اس میں خطرہ ہے کہ جب لیکوڈ فارم میں اماؤنٹ آئے گی تو ضائع نہ ہو جائے. اس لیے پابندی لگائی ہے کہ اس کی پراپرٹی ہے, بالغ ہوگا اور بالغ ہو کے بھی نہیں, جب تک 25 سال کا سمجھدار نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اس کی پراپرٹی نہیں بیچی جائے گی. اتنے سخت پابندیاں ہیں. ہمارے ہاں ان اصولوں پر عمل ہوتا ہے؟ چپل چور کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہم,
بجلی چوری کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے. وہ بھی پکڑنا چاہیے, اس کو چھوڑے نہیں. بعض دفعہ لوگ, ایک چپل چور پکڑا گیا, کسی نے آ کے اس کو ڈانٹا تو کہے کوئی بات نہیں بیچارہ. میں نے کہا یہ بیچارہ نہیں ہے, یہ چپل چوری کی ہے, آج کل کچھ اور چوری کرے گا یہ. ابھی اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائے نا تو انشاءاللہ آگے جائے گا نہیں.